اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغدیر چینل کی جانب سے اسرار حسین شاہد خدمت ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ شادی کب کرنی چاہیے اور کس سے کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث اور معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا معیار آج کل بنا ہوا ہے کہ جس سے شادی کی جائے، بینک بیلنس زیادہ ہو، کوٹھیاں زیادہ ہوں، رقبے زیادہ ہوں، جائیدادیں زیادہ ہوں، کیا معصومین علیہ السلام کے نزدیک بھی معیار یہی ہے یا کوئی اور معیار ہے؟ فرمان معصوم ہے کہ شادی جلد از جلد بالغ ہونے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد بچی اور بچے کی شادی کر دی جائے، کیونکہ اس سے ان کا دین بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ بچی کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بچی بالغ ہو گئی ہے اور وہ زیادہ دن بٹھائے رہتے ہیں تو اس کی مثال اس پھل کی مانند ہے جو ہے تو مزیدار لذیذ، لیکن زیادہ دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے، گرمی اور سردی کی شدت کی وجہ سے آخر میں وہ خراب ہو جائے گا۔ تو کس انداز میں معصومین نے بتایا ہے کہ جلد از جلد بچی کی رخصتی کر دینی چاہیے تاکہ وہ لذیذ پھل کی طرح آخر میں خود بھی خراب نہ ہو جائے۔ نمبر 3، بچی کا رشتہ کس کو دینا چاہیے؟ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو لوگ سر عام گناہ نہ کرتے ہوں، دیندار ہوں، حلال حرام کا حساب رکھتے ہوں، کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دینی علم ہو، تو اپنے بچوں کی شادی ان خاندانوں میں کرنا چاہیے۔ اگلا فرمانا ہے کہ جس بندے نے اپنی بچی کی شادی کسی شرابی سے کر دیا ہے تو وہ ایسا سمجھے کہ وہ خود ہی اپنی بچی سے قطع رحمی کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ نمبر 5، معصوم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی کے مال کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر شادی کی تو وہ باخبر رہے کہ جلد ہی مال بھی ختم ہو جائے گا، جمال بھی ختم ہو جائے گا، اور دونوں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے جان چھڑوانے کے چکروں میں پڑ جائیں گے۔ تو ان فرمودات کی روشنی میں ضروری ہے کہ ہمیں دیندار خاندانوں میں بچیوں اور بچوں کا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہمیں ایسے جگہ پر رشتہ کرنے کی توفیق دے جہاں محمد وآل محمد چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔